بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یوتھ چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ جی بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جس طرح سے ایک پریس کانفرنس کی ہے پی ٹی آئی کے اور ملک کے چوٹی کے وکلاء ہیں، پی ٹی آئی کے جو نئے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب اور وزار پنجوتھا صاحب، لطیف کھوسہ صاحب ایڈوکیٹ جو پاکستان کے نامور اور چوٹی کے وکلاء ہیں اور تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کری ہے اور اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کو لے کر کے، جس طرح سے کہ الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ہے اور پورے ملک میں اب 39 دن رہ گئے الیکشن ہونے میں، لیکن اس کے باوجود بھی جو درخواستیں جمع کرانے کا پروسیس تھا جتنا کروشل رہا، سکروٹنی کا عمل اب جاری ہے، جس طرح سے اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، سیکنڈرز کو پرپوزرز کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو انڈورس کرنے کی جو ہے وہ موقع نہیں دیا جا رہا اور باہر پولیس کھڑی ہے آر اوز کو، اور ایسے جیسے کہ جی وہاں پہ کوئی حملہ کسی نے کر رہا ہے۔ تو کیسے بیس بدل کر جو ہے وہ سیکنڈر اور پرپوزلز کو جو ڈی ایم جی اور یہ ڈی سی وغیرہ اے سی وغیرہ ہیں، جو انتظامیہ ہے، مینجمنٹ ہے، کس طرح وہ ایک پارٹی کا اعلی کار بنی ہوئی ہے اور ایک پارٹی کو جو ہے وہ کرش کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ ملک اور آئین کے ساتھ کوئی انصاف ہے؟ کون اس کو دیکھے گا؟ کون اس کو کرے گا؟ کیا اس ملک کو نہیں کوئی بھی اس کو چلانے والے یا مقتدر حلقے عدلیہ یہ نہیں چاہتی کہ عوام سکھ کا سانس لیں، آئین اور قانون کی بحالی ہو اور ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلایا جائے؟ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلایا جائے، ڈیموکریسی کو ڈیریل نہ ہونے دیا جائے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں۔ اگر یہ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے تو کیا یہ آئین قانون اور ملک کے خلاف مطالبہ ہے یا یہ ملک کی خیرخواہی میں اور عوام کی بھلائی میں مطالبہ ہے؟ دراصل تو یہ مطالبہ گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، حکومت کی طرف سے ہونا تھا، یا نگران حکومت جو کام ہی اس کے لیے آئی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، الیکشن کمیشن کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، عدلیہ کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا۔ تو دوسری طرف بہت ہی اہم جو اعلان اور اہمی جو ڈیولپمنٹ یا پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، اور اس میں کیا کرنے جا رہی ہیں اور کس چیز کو چیلنج کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، اور کس میں مقدمے میں اہم ترین مقدمے میں فریق بن کے جو ہے وہ ایک نااہل شخص کو جس طرح سے اہل کر کے اس ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ آئیے وہ ذرا سن لیتے ہیں ان کی اپنی زبانی ہی۔ عدلیہ سے ہم ہمیشہ سے درخواست کرتے رہے ہیں کہ کائنڈلی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، یا عوام خود کرے یا عدلیہ کرے گی۔ ہمارے عوام سے تو امید ہے، درخواست ہے کہ وہ پرامن رہے، لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کرے، تو عوام کس طرف چل پڑے گی؟ ہماری ساری عوام سے امید درخواست ہے کہ پرامن رہے، لیکن اگر ایسے اقدامات نہ کیے گئے تو ملک کس طرف چل پڑے گا؟ کیا تیسری قوتوں کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے؟ کل آپ نے دیکھا ہے یہ 2 دنوں میں ہم نے ابھی 2 پٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں۔ الیکشن کمیشن جب اڈیالہ جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج صاحبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں، بجائے اس کے آپ اڈیالہ جیل آ جائیں۔ آپ انڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے ان کے تقابل کرتے ہوئے آپ کائنڈلی گراؤنڈ پہ رہیں۔ آپ کے سامنے یہ پٹیشن ہم فائل کر چکے ہیں، یہ 80 سے زیادہ کیسز ہے جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں سے کس طریقے سے نامینیشن فارم چینے گئے، یا ان کے ڈاکومنٹس چینے گئے، یا ان کے پرپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا، اور جن کو نہیں اٹھایا گیا، جن کی اسکروٹنی ہو گئی ہے، اس کی اسکروٹنی پہ آرڈر نہیں ہوا۔ اگر آپ عورتوں کی نامینیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو، یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے 5% ہونا۔ ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے، اتنی بڑی پارٹی کو پولیٹیکل پروسیس سے نکالنا، یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش ہوگی۔ کائنڈلی اس پہ نظر رکھیں اور اس کی طرح اقدامات کریں۔
جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو روکا گیا، جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا، جس طریقے سے اس کو رات ایک ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا، یہ سارے اس پولیٹیکل پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ پہ پریشر ڈالے ٹیررائز کرانے کے لیے ساری ایک سازش ہو رہی ہے۔ ان کے بنیادی حق اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھے۔ یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونا ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے سموٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن 8 فیبروری ہو، تو اس کا ہر سٹیپ اس وقت تک جب تک سارا فائنل نامینیشن آف دا ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو، اس سب کے لیے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویژن میں دیکھ لے۔ کون سا پولیٹیکل لیڈر تھا، کون سے پولیٹیکل پارٹی سے ان کی کوئی پٹیشن آئی تھی، کون سا بندہ تھا جس سے کاغذات چینے گئے ہوں، کون سا بندہ تھا جس کے پروپوزر سکنڈر کو روکا گیا ہو، کون سا لیڈر ہے جس چھپا ہوا ہو، کون سا لیڈر ہے جس کو جیل میں رکھا گیا ہو، کہاں ہوا ہے، یہ اپنا کیس پٹ اپ نہیں کر سکے۔ اس کے پاس اس وقت بھی میجارٹی نہیں تھی، ان کے پاس اس وقت بھی ووٹر نہیں تھے، ابھی بھی ان کے پاس ووٹر نہیں ہے۔ یہ دیکھ لینا، جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کراؤ، اور انشاءاللہ 8 تاریخ کو پبلک بولے گی، یہ عوام فیصلہ کریں گے۔ میں ابھی بھی سوچتا ہوں اس میں بھی زیادہ تر پی ٹی آئی دہی ووٹر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست ہوگی۔ ہم جا رہے ہیں ہائی کورٹ، یہ پٹیشن لے کے آئے ہیں اور پٹیشن الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں۔ اگر وہ کل تک جو بھی آرڈر آ جاتے پھر ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ایک منٹ کے لیے اس نے ایک اعلان کرنا ہے ذرا، تو سنجوتا صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے، یہ اس نے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے، بس صرف وہ دیکھیں۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جی کہ 2 تاریخ کو سپریم کورٹ کے اندر جو کیس فکس ہے، جو فکس میچ اور لنڈن پلان اور لنڈن اگریمنٹ کی کنٹینیوشن ہے، جس میں نواز شریف کو کوالیفائی کرنے کے لیے، جیسے کہ کھوسا صاحب نے فرمایا کہ آئین میں ترمیم کیے بغیر یہ اس کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں ایز اے پارٹی بن کر اس کو کنٹیسٹ کرے گی اور اس نواز شریف کا ہر ممکن طریقے سے اس کا راستہ روکے گی۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب میں بالخصوص اور پاکستان بھر میں جس طرح سے RO آفیسز مغلوں کے قلعے بنے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے منگولوں نے حملہ کرنا ہو۔ باہر پولیس کی اتنی بڑی نفری اور تعداد ہے کہ کل ایک ہمارے ممبر کو اپنے جو پرپوزر اور سکنڈرز ہیں ان کو حلیہ بدل کر، بھیس بدل کر ان کو اندر لے کے جانا پڑا۔ وہ صفائی والے بن کے تو اندر جا سکیں، ادروائز تو کسی اور کو جانے نہیں دے رہے۔ تو اس قسم کے حالات کے اندر یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن مکمل طور پر فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج پورے پنجاب میں RO آفیسز پریکٹیکلی بند ہیں، ROs چھٹی پر ہیں۔ آپ نے کب سنا ہے کہ سکروٹنی کے دنوں میں RO آفس ہی بند ہو؟ یہ RO آفس جو اس وقت بند ہیں، انہوں نے تحریک انصاف کے جتنے امیدواران تھے متوقع، ان تمام کی سکروٹنی کو آخری 2 دنوں کے لیے پینڈنگ کیا اور آپ دفتر بند کر کے چلے گئے ہیں۔ آج ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کر رہے ہیں اور ان سے گزارش کریں گے کہ یہ جو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے، ہر ایک کی لسٹ نکال دی گئی ہے کہ کوئی کسی کا نادہندہ ہے، کوئی کسی کا نادہندہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں مزید 2 دن پیمنٹس کے لیے ٹائم دیا جائے، کیونکہ جن کی اسکروٹنی آپ نے 26 تاریخ کو کی تھی اور 27 کو کی تھی، ان کے لیے تو آپ نے ٹائم دیا 4 دن، لیکن جن کی آپ 30 کو کر رہے ہیں ان کو آپ کہاں ٹائم دیں گے؟ اور دوسرا آپ نے جو دفاتر بند کیے ہوئے ہیں، یہ آپ الیکشن شیڈول آپ نے دے دیا ہے، اور الیکشن شیڈول دینے کے باوجود آپ اپنے آفیسز ہی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہاں پہ کاغذات داخل کرائیں گے ہم، اور کہاں پر جا کر یہ جو ہے اپنا پروسیس مکمل کروائیں گے؟ بہت شکریہ۔